سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ٹی بی کے بارے میں معلومات اور آگاہی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ قبل از مسیح کے فرعین یعنی کہ فرعونوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب جدید سائنس ان کی حنوط شدہ ممیوں کی ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے ایک ایسا جرثومہ مائکرو آرگنزم یعنی کہ مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس دریافت کرے گی، جو موجودہ صدی میں تپیدق یعنی کہ ٹی بی جیسے موذی بیماری کا سبب گردانا جائے گا۔ تپیدق ٹی بی جسے طبی اصطلاح میں ٹوبرکلوسس کہتے ہیں، انسانی تاریخ کی سب سے قدیم اور لگنے والی یعنی کہ متعدی بیماری انفیکشس ڈیزیز ہے، جو عمومی طور پر قوت مدافعت کمزور ہو جانے کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کرۂ ارض کی کل آبادی اگر دیکھی جائے تو لگ بھگ 6 بلین یعنی کہ 6 ارب نفوس پر 6 ارب افراد پر مشتمل ہے، جس میں سے 1/3 پاپولیشن یعنی کہ 2 ارب افراد میں ٹی بی کا جرثومہ منتقل ہو چکا ہے، مگر متعدد میں غیر فعال ہے، یعنی کہ داخل تو ہو چکا ہے لیکن اس کا جو ہے وہ بیماری اس نے نہیں پیدا کی۔ ہاں البتہ اگر کسی فرد کی قوت مدافعت یعنی کہ ڈیفنس سسٹم کسی بھی سبب زیادہ کمزور پڑ جائے تو یہ جرثومہ یہ بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتا ہے، فعال ہو کر تپیدق کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ صورت دیگر جسم میں بھی موجود رہنے کے باوجود بے ضرر رہتا ہے۔ جسم کے دفاعی نظام کمزور ہونے کی صورت میں بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً غذائی قلت، مختلف امراض جیسے ایڈز، خون کی کمی، ذیابیطس وغیرہ۔ ریسرچرز محققین کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زائد افراد اس موذی مرض سے یعنی کہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 16% مرد اور 14% خواتین ہیں اور 10% بچے شامل ہیں، جبکہ ان میں سے 12 لاکھ یعنی کہ 1.2 ملین ایسے مریض بھی ہیں جو پہلے سے ہی ایڈز میں مبتلا تھے۔ بدقسمتی سے 60% مریضوں کا تعلق پاکستان، بھارت، انڈونیشیا، نائجیریا اور جنوبی افریقہ سے ہے۔ عدد شمار کے حوالے سے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو سالانہ 5 لاکھ افراد تپیدق میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ تقریباً 70,000 لقمہ اجل بن جاتے ہیں، یعنی کہ 70,000 افراد کی 5 لاکھ میں سے 70,000 افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں بشمول پاکستان مرض کی پھیلاؤ کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ماہرین کے لیے باعث تشویش ہے۔ دوسری جانب ٹی بی اینڈ اسٹریٹجیز یعنی ٹی بی کے خاتمے کی حکمت عملی کے تحت جدید سائنس کا اندازہ ہے کہ 2020 تک دنیا بھر میں اس موذی مرض پر قابو پانے کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 5% تک ہو جائے گی۔ اس طرح تپیدق اور ایک اور مہلک قسم کے مرض یعنی کہ MRETB ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی، جس میں جرثومہ یعنی کہ بیکٹیریا
عام ٹی بی میں استعمال اور علاج میں ہونے والی دوائیں میڈیسن کے خلاف مزاحمت پیدا کر کے تقریباً ناقابل علاج ہو جاتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 80,000 نئے کیسز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کے مریضوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی، جیسا کہ 2000 سے تاحال تپدق سے ہلاک ہو جانے والوں کی شرح میں 22% تک کمی آئی ہے، اور یہ مرض کے خلاف مل جل کر جدوجہد کرنے سے ہی ممکن ہوا ہے، یعنی مریض کی تلاش، مرض کی ڈائگنوسس یعنی کہ بیماری کی ڈائگنوسس، درست ادویہ، صحیح دوائیں، میڈیسن کی تجویز اور پھر ان کی فراہمی، بالغرض یہ ساری کاوشیں مربوط ہوں اور ایک ساتھ کی جانی چاہیے تو عین ممکن ہے کہ ہلاکتوں کی یہ تعداد 5 کروڑ تک پہنچ جاتی۔ اگر یہ سب جو ہیں کاوشیں نہ کی جاتی تو جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ اس کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، تو ان کی تعداد تقریباً 5 کروڑ تک ہو جاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو، ہر NGO کو، ہر حکومت کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے اور سب کو مل جل کر کام کر کے ٹی بی کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے اور اس مرض کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔